بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABC نیوز۔ میں ہوں بلال مبشر۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی خبروں کا احوال۔ دوسرا ماہانہ پروگرام ادبی سوچ کل منعقد ہوگا۔ ارشد منظور، حیدر رضا حیدر سمیت ڈاکٹر نواز کمل مہمان اعزازی ہوں گے۔ ہمارے نمائندے عدیل منظور بٹی کے مطابق ABC میڈیا اور اسپائر کالج سانگلہ ہل کے اشتراک سے شعر و ادب کے فروغ کے لیے جاری نئے سلسلے کا دوسرا ماہانہ پروگرام ادبی سوچ کل بروز اتوار 4 بجے ABC میڈیا اسٹوڈیو میں منعقد ہوگا، جس میں مہمان خصوصی پرنسپل اسپائر کالج محترم محمد نعیم صاحب ہوں گے۔ مہمان اعزازی پروفیسر ڈاکٹر نواز کمل ہوں گے۔ ان کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر اجمل دانش، ڈاکٹر عمران ملی، ملک اسلم علی عابد، نوجوانوں کے شاعر سیف الرحمان سیفی، صاحبزادہ تصور علوی سمیت دیگر شعراء کرام اپنا کلام پیش کریں گے۔ میزبانی کے فرائض پروفیسر عبدالرحمان طارق، وائس پرنسپل اسپائر کالج سانگلہ ہل نبھائیں گے۔ اس شعر و ادب پر مبنی پروگرام ادبی سوچ میں حمد باری تعالی، نام و نقیب محفل سیف الرحمان قادری، عالمی شہرت یافتہ ثنا خان علی رضا سلطانی ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت عالمی شہرت یافتہ نقیب محفل و شاعر ڈاکٹر اویس رضا قادری پیش کریں گے۔ پاکستان کے مشہور شاعر سید راشد عارف کی یاد میں منعقد اس مشاعرے میں ان کے چاہنے والے دور و نزدیک سے تشریف لائیں گے۔ فیصل آباد سے ان کے ساتھ محبت کرنے کے لیے گروپ بھی تشریف لا رہا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر رانا عبدالمجید، حیدر رضا حیدر اور ادبی سوچ کی صدارت پر فائز پنجابی کے نامور شاعر ارشد منظور اپنے کلام سے حاضرین کو خوب گرمائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق تحصیل سانگلہ ہل میں تمام گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکولوں کی سطح پر تقریری مقابلہ منعقد ہوا۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق تحصیل سانگلہ ہل میں تمام گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکولوں کی سطح پر تقریری مقابلہ منعقد ہوا۔ اس تقریری مقابلہ کا عنوان تھا سچ میں فلاح، جھوٹ میں رسوائی۔ اس مقابلہ میں پہلی پوزیشن بدوملی اسکول نے لی، دوسری پوزیشن گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول چور سکھا نے حاصل کی، جبکہ تیسری پوزیشن گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول ہمراج پورہ نے لی۔ اس تقریری مقابلہ کے سینئر جج ہیڈ ماسٹر محمد علی تابش لدر سکول تھے۔ اس کے علاوہ وسیم کہلوں، عبدالرشید بھی تھے۔ تقریری مقابلہ کے بعد انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ ضلع بھر میں کسی بھی جگہ پر سرکاری زمینوں پر ناجائز قبضے نہیں ہونے دیں گے۔ تمام متعلقہ ادارے سرکاری زمینوں پر ناجائز قابضین کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ زاہد پرویز رائج۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب زاہد پرویز رائج کی زیر نگرانی ضلع بھر میں روزانہ کی بنیاد پر سرکاری زمینوں پر ناجائز قبضہ گروپوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ضلع بھر کی تمام میونسپل کمیٹیوں سمیت اسسٹنٹ کمشنرز اور تحصیل کونسل ننکانہ صاحب کا عملہ بھاری مشینری کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر 24 گھنٹے قبضہ گروپوں اور ناجائز تجاوزات کے خاتمے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ تحصیل شاہکوٹ میں جاری ترقیاتی اسکیموں کو جون تک ہر صورت مکمل کیا جائے تاکہ عوام الناس کو بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ زاہد پرویز رائج۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب زاہد پرویز رائج کی زیر صدارت جاری اور نئی ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لینے کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں ممبر صوبائی اسمبلی میاں محمد عاطف، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ طارق علی ڈلو، CEO ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر محمد راشد خان، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر اظہر محمود، بلڈنگز، ہائی وے و دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ متعلقہ محکمہ جات کے افسران نے اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب زاہد پرویز رائج کو تحصیل شاہکوٹ میں جاری اور نئی شروع ہونے والی ترقیاتی اسکیموں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب زاہد پرویز رائج نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع بھر میں جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے بہترین مٹیریل استعمال کیا جائے، معیار اور کوالٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ نے کہا کہ تحصیل شاہکوٹ میں جاری ترقیاتی اسکیموں کو جون تک ہر صورت مکمل کیا جائے تاکہ عوام الناس کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس موقع پر ممبر صوبائی اسمبلی میاں محمد عاطف نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے ویژن کے مطابق شہریوں کو
بلا امتیاز تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی پاکستان تحریک انصاف حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بازار حکومت شہریوں کو تمام بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے رات دن کوشاں ہے۔ وسائل کو ترقیاتی منصوبوں میں اس شفاف انداز میں استعمال کیا جائے کہ یہ ترقیاتی منصوبے پائیداری کے ساتھ علاقائی ضروریات اور عوامی خواہشات کی تکمیل بھی کریں۔ ضلع بھر میں جاری شجر کاری مہم کے دوران 8 لاکھ سے زائد نئے پودے لگائے جائیں گے۔ اس کے لیے ضلعی اداروں کو ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی جیسے چیلنج کا مقابلہ زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر کیا جا سکتا ہے۔ ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے ہر شہری اپنے حصے کے پودے ضرور لگائے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب زاہد پریز رائچ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب زاہد پریز رائچ نے کہا کہ ضلع بھر میں جاری شجر کاری مہم کے دوران 8 لاکھ سے زائد نئے پودے لگائے جائیں گے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول پرانی آبادی اور دورکوٹ میں شجر کاری مہم کے تحت پودے لگاتے ہوئے کیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن احسن فرید، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری خواتین سیدہ غزالہ شاہین سمیت محکمہ تعلیم کے افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ زاہد پریز رائچ سی ای او ایجوکیشن احسن فرید نے شجر کاری مہم کے تحت اسکولوں کے پلاٹوں میں نئے پودے لگاتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر گفتگو کی اور کہا کہ ہرا بھرا سر سبز و شاداب ننکانہ صاحب میرا مقصد ہے، جس کی تکمیل کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ ماحولیاتی آلودگی اور گرم ماحول کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ شجر کاری کی جائے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو سرسبز زمین کا تحفہ دیا جا سکے۔ ضلع بھر میں روزانہ کی بنیاد پر ناجائز تجاوزات کے خاتمے کی اور صفائی مہم جاری ہے، جس کے تحت ضلعی افسران کی سربراہی میں ناجائز تجاوزات کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب زاہد پریز رائچ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ، ضلع کونسل، لوکل گورنمنٹ، پبلک ہیلتھ سمیت ضلع بھر کے میونسپل یونٹس کی سربراہی میں ناجائز تجاوزات کے خاتمے اور صفائی ستھرائی مہم روزانہ کی بنیاد پر کی جا رہی ہے، جس کے تحت متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر کی زیر نگرانی ضلع کونسل میونسپل یونٹس کا عملہ نالہ جات اور ڈمپنگ سائٹس، ٹاؤن وارڈز اور پارکوں میں ناجائز تجاوزات کو ختم کر کے صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کر رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر ننکانہ ایڈمنسٹریٹر زاہد پریز رائچ نے ضلع بھر میں جاری ناجائز تجاوزات کے خاتمے اور صفائی ستھرائی مہم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سڑکوں کے دونوں طرف کو ہر طرح کی تجاوزات کے لیے صاف کروا لیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ نے کہا کہ ناجائز تجاوزات کا خاتمہ اور صفائی ستھرائی مہم کے دوران اہلکار اپنی ڈیوٹی کو قومی فریضہ سمجھ کر ادا کریں۔ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرنے والے افسران و اہلکاران کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ایک اور درینہ مسئلہ حل ہو گیا۔ بیرسٹر میاں ظفر اللہ کی کاوش سے ہمراج پورہ گرلز مڈل اسکول کو ہائی اسکول کا درجہ دے دیا گیا۔ میاں کلیم جہانگیر کے مطابق گورنر پنجاب کے کوارڈینیٹر بیرسٹر میاں ظفر اللہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمراج پورہ گرلز مڈل اسکول کو ہائی اسکول کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ بچیوں کے تعلیم کا یہ مسئلہ کافی عرصہ سے عوام کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا، جو اب حل ہو چکا ہے، جس سے علاقے بھر کے لوگوں میں خوشی دیکھی جا سکتی ہے۔